درس حدیث کا ہم لوگوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہفتے میں 3 یا 4 درس حدیث انشاءاللہ ہوا کریں گے، جس میں آپ لوگوں کو میں 10-15 منٹ میں کچھ حدیثیں سنا کر ایک پیغام دینے کی کوشش کروں گا۔ آج میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں قتل کرنے کی سزا آخرت میں۔ قتل کرنا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا کہ قتل کرنا یہ ایسا ہے کہ زمین میں فساد پھیلانا، پوری انسانیت کو قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے۔ شریعت نے دنیا کی سزا بھی مقرر کر دی اور آخرت میں قاتل کو کیا سزا ملنے والی ہے اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ آج میں آپ کو 2 حدیثیں سناؤں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے آخرت کے اعتبار سے، اور قاتل کی آخرت میں کیا سزا ہونے والی ہے۔ سب سے پہلی حدیث، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن مقتول قاتل کو پکڑے ہوئے لائے گا۔ مقتول یعنی جس کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقتول، اور قاتل قتل کرنے والا۔ تو مقتول جو ہے نا، قیامت کے دن قاتل کو پکڑے ہوئے لائے گا اور اللہ کے سامنے آ کر عرض کرے گا۔ کیا عرض کرے گا؟ رب العالمین اس سے سوال کیجئے اس نے مجھ کو کیوں قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا فلاں شخص کے ملک اور سلطنت کی خاطر، یعنی دنیا کے لالچ کی وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا تھا۔ اب اللہ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول پائے گا نا، اللہ تو سب جانتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی کسی کو جب قتل کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے لالچ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کا لالچ ہوتا ہے، یا ہوتا نا سپاری لیتے ہیں، سپاری لے کر کسی کو کل کر دیتے ہیں، تو یہ کہے گا کہ فلاں شخص کے ملک اور سلطنت کی خاطر، یعنی دنیا کی خاطر میں نے ایسا کیا تھا۔ اب اس قاتل کا انجام کیا ہوگا؟ تو ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قاتل کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا قاتل کے لیے توبہ ہے؟ کیا قاتل کے لیے توبہ ہے؟ تو آپ نے تعجب سے دوبارہ سوال اس سے پوچھا کہ ارے بھائی کیا پوچھ رہے؟ تو اس نے 2 یا 3 دفعہ اس سوال کو دہرایا کہ کیا قاتل کے لیے توبہ ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسے توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مقتول قیامت کے دن ایک ہاتھ سے سر پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے قاتل کی گردن میں کپڑا لپیٹ کر گھسیٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اور کیسے آئے گا؟ کہ اس کی گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ مقتول جو ہے نا، جس کو قتل کیا تھا، وہ اللہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور قاتل کی گردن کو کپڑے پہ لپیٹ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے گا، اور خود اس کی گردن سے بھی خون بہہ رہا ہوگا، اور اللہ کے پاس آ کے عرض کرے گا، اللہ کے عرش کے پاس آئے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قاتل سے کہ تیرا ناس ہو، تو تباہ اور برباد ہو گیا، تو نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو، اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ اور ایک اور حدیث میں اسی طرح کا مضمون ہے جس میں یہ آتا ہے کہ مقتول قاتل کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس حال میں ہوگا کہ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اور مقتول قاتل کو عرش اعظم تک پکڑ کر لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے معلوم کریں گے کہ تو نے اس کا خون کیوں کیا تھا، تیرا ناس ہو، تو برباد ہو، تو اتنا بڑا نالائق ہے کہ تو نے اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو، اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ دیکھو آپ کے کتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا، اور قاتل کی آخرت میں سزا کتنی ہے۔ اچھا، آج کل جو قتل ہوتے ہیں وہ اور بھی خطرناک ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ جو قتل اور مقتول جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ قاتل کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں جو اس کو مار رہا ہوں کیوں مار رہا ہوں۔ جیسے کہ حملے ہوتے رہتے ہیں، کلنگ ہوتی رہتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حملہ کرنے والے کہاں سے آئے تھے۔
حملہ کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، بس پیچھے ہی ایک سپاری ہو جاتی ہے، پیسے ویسے کا لین دین ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مارنے والا مارتا ہے اور مرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیوں مر رہا ہوں۔ کئی مہینوں کے بعد پولیس خلاصے کرتی ہے کہ اصل میں پوری کہانی یہ تھی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے نا قتل بہت عام ہو جائیں گے، اور قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوگا، مقتول کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں، اور قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں۔ کل ملا کر یہ ہے کہ قتل کرنا یہ انتہائی بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہتھیار سے اشارہ کرنے سے ہی منع فرمایا ہے، یعنی غصے میں ہتھیار لے کر کسی کو اشارہ بھی مت کرو، یہ بھی حرام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انسانیت کی کیسی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب کشمیر کے پہلگام میں آتنکی حملے میں جو لوگ مارے گئے اور جو آتنکوادی تھے، یہ سوچتے ہیں کہ یہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ کر کے جنت میں نہیں جہنم میں سڑو گے، جہنم کی آگ میں جلو گے۔ یہ حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان کو جہنم ملے گی۔ یہ ہے قتل کی اتنی خطرناک سزا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کون سی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں، کون سا ان کو اسلام پڑھایا جاتا ہے، کیا ان کے دماغوں میں بھرا جاتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن قتل کرنے سے بہرحال آپ کتنا ہی غصہ ہو جائیں، کتنی کسی سے دشمنی ہو جائے، قتل کرنا یہ بالکل اپنی دنیا کو بھی برباد کرنا، آخرت کو بھی برباد کرنا۔ جو لوگ قتل کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی پولیس سے بچ نہیں پاتے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چال میں پھنسی جاتے ہیں اور پولیس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی جیل کے پیچھے سڑتے ہیں، دنیا بھی برباد۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ مظلوم کے سارے گناہ ظالم کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور ظالم کی ساری نیکیاں جو بھی اس نے ٹوٹی پھوٹی کی ہوں وہ مظلوم کو دی جائیں گی، اور جہنم میں ظالم کو، قاتل کو لے جا کے ڈال دیا جائے گا، بیٹا اب تم اسی آگ میں سڑو، اسی آگ میں ساری زندگی اب تمہیں جلنا ہے۔ یہ ہے قتل کی سزا جو حدیث میں بیان کی گئی، اور شریعت نے دنیا کے اندر بھی قاتل کی سزا کو طے کر دیا۔ شریعت میں قاتل کی سزا کیا ہے کہ قاتل نے جیسے مقتول کو قتل کیا ہے بالکل اسی طرح سے اس قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے۔ والجروح قصاص کتب علیکم القصاص فی القتلى، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ اب کشمیر کے پہلگام میں جو آتنکوادیوں نے جس طرح سے گولیاں برسائیں اور جن لوگوں کو، بے گناہوں کو، بے قصوروں کو، بیچارے گھومنے فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان کو کل کر دیا، گولیوں سے بھون ڈالا، شریعت کے مطابق ان کی سزا یہ ہے کہ اب ان کو بھی گرفتار کیا جائے اور اسی علاقے میں چوراہے پر لٹکا کے ان کو بھی گولیوں سے بھون دیا جائے۔ یہ شریعت کی سزا ہے، اور ہم تو اور تمام مسلمان یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق ان نالائقوں کو سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی آتنکوادی آتنکواد کرنے سے پہلے 10 بار سوچے۔ اور یہ سب کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیثیں تھیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔